الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے پھر ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، جو اوبیسلی ایز اے انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ان کا بہت کامن انٹریکشن ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ، اور ہم ان کے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بغیر کسی ڈیلے کے میں ڈاکٹر جاوید اقبال سے درخواست کروں کہ وہ سٹارٹ کریں اپنی پریزنٹیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے ضیاء صاحب نے کہا، یہ جو ایک کورنری ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک ہے، کورنری ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں ابھی ہم تھوڑے سے بات کریں گے بعد میں۔ یہ ہارٹ اٹیک جو کہ کورنری ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بڑی کامن ڈیزیز ہے، اور انفارچونیٹلی جو میرا جو ایکسپوجر جو ہے، جو میرا جو تجربہ جو پاکستان میں میری وزٹس کے بعد، یہ پاکستان میں تو یہ ایک ایپیڈیمک کے طور پہ جو ہے نا یہ ڈیزیز پھیل رہی ہے۔ اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے۔ ایون یو کے میں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو 25% ڈیتھس جو ہوتی ہیں وہ کورونری ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور I'm sure کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس سے زیادہ انسیڈنس ہے۔ پاکستان میں تو یہ بالکل ایپیڈیمک کی طرح یہ ڈیزیز پھیلی تھی۔ اس بارے میں اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک ذرا گفتگو کر لی جائے۔ تو ہارٹ اٹیک جو ہے، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں مائیکارڈیل انفارکشن یا ان شارٹ MI کہتے ہیں، یہ ایک بڑی سیریس میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ کی کسی ایک آرٹری میں جو ہے وہ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے بلڈ کلاٹ بننے کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے ہارٹ کا وہ حصہ جو ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتی، اور وہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اس کے کیا کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک کی پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک کی سب سے کامن علامت جو ہے، جو محسوس ہوتی ہے، وہ چیسٹ پین ہے، وہ سینے میں درد ہے، جو کہ محسوس ہوتی ہے جیسے کہ سینے کے اندر ایک پریشر ہے، یا ایک جیسے ٹائٹنس ہے، سکویزنگ چیز ہے، جیسے آپ کے سینے کے اوپر کسی نے کوئی دباؤ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ایک شارپ پین نہیں ہوتی جیسے کسی کو سوئچ بو یا سٹیبنگ پین، یہ نہیں ہوتی اس میں زیادہ تر یہی محسوس ہوتا ہے مریض کو کہ جیسے اس کے سینے کے اوپر دباؤ ڈال دیا گیا ہے، یا اس کے سینے کے اندر ایک جو ہے نا سینس آف پریشر، دباؤ کی اور ٹائٹنس کی صورتحال ہے۔ تو یہ صرف سینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پین جو ہے یہ پین جو ہے یہ جو سینے کے سامنے سے پیچھے کی طرف یا دونوں بازوؤں کی طرف، یا خاص طور پہ لیفٹ بازو میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ جو نیچے والے جبڑے میں بھی جو ہے وہ، یا فیس کی طرف بھی یہ بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، اور کچھ بعض اوقات یہ بالکل سینے میں محسوس نہیں ہوتی، بالکل سینے کے نیچے جہاں پہ سٹمک ہوتا ہے، جہاں پہ جو ٹمی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے معدے کے، وہاں پہ بھی یہ محسوس ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ دوسری علامت جو ہے وہ یہ ایک بعض اوقات یہ جو دباؤ جو ہے، یہ دباؤ کی طرح محسوس نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے بدہضمی سی ہو گئی ہے۔ تو میرے اپنے فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ پاکستان میں جن کو یہ پرابلم ہوا، اور انہوں نے سمجھا شاید یہ بدہضمی ہے، ان کو بدہضمی کی طرح کی علامات تھیں، تو انہوں نے بجائے اس کو احتیاط کرنے کے اس کو بدہضمی کے طور پہ لیا، اور اس کے انفارچونیٹلی جو ہے وہ سیریس کانسیکوینسز نکلے۔ تو بعض پیشنٹس میں، خاص طور پہ خواتین میں، اور جو ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، ان میں یہ چیسٹ پین نہیں بھی ہو سکتی، ان کو صرف جیسے کہ بڑی جیسے ان ایزینس ہے، یا شارٹنس یا
सांस में तकलीफ या वो महसूस हो सकती है, जो दर्द, वो बाज़ का दर्द की कंप्लेन नहीं करते। तो इन शॉर्ट ये है कि सबसे कॉमन अलामत जो है वो सीने में दर्द सी है, जैसे प्रेशर महसूस होता है, और जो कि बाएं बाजू की तरफ ज्यादातर रेडिएट करता है, या नीचे वाले जबड़े की तरफ, या चेस्ट से फ्रंट से बैक की तरफ। लेकिन ये बदहज़मी के तौर पे भी बाज़ का महसूस हो सकती है, बाज़ का जो है इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं भी हो सकती, ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ होती है और ख़ास तौर पे जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं। इसके अलावा जो है, जो और अलामत जो हार्ट अटैक के तौर पे सामने आ सकती हैं, वो ये हैं कि आप जो है वो लाइट हेडेड, जैसे आपको कोई सर में हल्कापन महसूस हो सकता है, और ये ज़्यादातर इस वजह से होता है कि बाज़ का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और बाज़ का ये कि ठंडे पसीने आते हैं, ये भी हार्ट अटैक की एक अलामत है। और आप सांस में दुश्वारी जो है, वो भी हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो हार्ट अटैक में जो दूसरी अलामत हो सकती हैं, वो ये है मतली हो सकती है, और जो बाज़ का इसमें जो है वो वॉमिटिंग कैब भी आ सकती है। और ये भी देखा गया है कि बाज़ का वो ऐसे महसूस होता है कि एक जैसे बेचैनी सी हो गई है, एक बेचैनी सी, जिसके अंदर के बेचैनी सी महसूस होती है, ये भी एक हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर हार्ट जो है वो वीक हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, तो उसमें जो है वो खांसी और जो है वो भी एक वीजिंग भी जो है, जैसे सांस में जो आवाजें आती हैं, वो भी हो सकता है। वो ज्यादातर फेफड़ों में पानी की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट डैमेज हो जाता है और फेफड़ों में पानी आ जाता है। तो अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक की अलामत हों, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप मेडिकल हेल्प का वेट कर रहे हैं या मेडिकल हेल्प के लिए कहीं जा रहे हैं, तो अपने दिल के ऊपर कोई गैर ज़रूरी दबाव नहीं डालें। मरीज़ को बिल्कुल जो है वो आराम करना चाहिए, और उसको मेडिकल हेल्प के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको लेके जाना चाहिए, या मेडिकल हेल्प जो है कॉल करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो बेशतर इसके कि आप मेडिकल हेल्प जो है वो आपको हासिल हो, और आपको ये हार्ट अटैक की अलामत में से कोई अलामत महसूस हो, तो बेहतर ये है कि आप जो है वो एक 300 मिलीग्राम की एस्प्रिन जो है उसको आप ले लें पानी के साथ, क्योंकि एस्प्रिन जो है ये ब्लड को जो है वो पतला करती है, थिन आउट करती है, और जो क्लॉट जो है वो हार्ट में बनता है, बाज़ का उसको डिसॉल्व कर देती है, और हार्ट का जो है वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर इसके नतायज क्या हो सकते हैं, अगर हार्ट अटैक का जो है वो बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो इससे हार्ट के मसल्स जो हैं उनको जो वो डैमेज हो जाता है, और ये जो हार्ट का मसल का जो डैमेज जो होता है जो है, ये नॉन रिपेयरेबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, वो डैमेज रिकवर नहीं हो सकता। अगर हार्ट अटैक का बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो ये डैमेज जो हार्ट के मसल का, हार्ट के पट्टों का जो डैमेज जो होता है, वो परमानेंट होता है, जिसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बाज़ का जब ये हार्ट को अटैक होता है, तो और हार्ट का मसल जो से डैमेज हो जाता है, तो इससे जो है वो हार्ट काम करना भी बंद कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि कार्डिक अरेस्ट हो गया है, और जो कि कार्डिक अरेस्ट जो है उसको वो जो है उसके जो नतीजे के तौर पे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जो हार्ट अटैक से जो या कॉरोनरी डिजीज की वजह से जो कार्डिक अरेस्ट जो होता है, दिल का काम करना बंद कर देता है, और उसको अगर रिवाइव ना किया जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। तो उसने वो ज़्यादातर वो हार्ट में जो रिदम प्रॉब्लम जो होती है, हार्ट के अंदर रिदम वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है और सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। और
یہ کہ بندے کو کارڈک اریسٹ ہو گیا ہے، اس کی علامات یہ ہو سکتی ہیں، اس کی بلکہ علامات یہ ہوتی ہیں کہ جو مریض جو ہے وہ سانس لینا بند کر دیتا ہے اور وہ ہلنا جلنا بند کر دیتا ہے، اور اگر اس سے بات کی جائے تو اس کا جواب نہیں دے گا. اور اگر اس کا کارڈک اریسٹ کا ود ان سیکنڈز جو ہے اس کو ہارٹ کو ریوائیو نہ کیا جائے تو اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی. تو اس کا امیڈیٹ جو علاج جو ہے اس کا جو ہے کہ وہ بندے کو الیکٹرک شاک ڈیفیبریلیشن کرنی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹ. اس کو الیکٹرک شاک وہ ایک خاص مشین ہوتی ہے ڈیفیبریلیٹر، اس سے کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں یہ صرف اسپتالوں میں موجود ہے، جبکہ یو کے میں یہ پبلک پلیسز پہ بھی ہوتی ہے. اور اگر کسی ساتھ والے شخص کو اندازہ ہو کہ یہ بندے کو کارڈک اریسٹ ہو گیا ہے اور اس کی یہ سانس نہیں لے رہا اور اس کی جو پلس جو ہے نہیں ہے، تو اس کو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو وہ الیکٹرک شاک مشین ڈیفیبریلیٹر سے الیکٹرک شاک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ ہارٹ ریوائیو ہو سکے. اس کے علاوہ جو کورونری ڈیزیز کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کے علاوہ جو دوسری علامات، جو دوسری کنڈیشن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، وہ انجائنا کی ہے. انجائنا جو ہے وہ اپوزٹ ٹو ہارٹ اٹیک میں جو ہے نا کسی ایک آرٹری میں وہ ہارٹ کی سپلائی بالکل بند ہو جاتی ہے اس کے کلاٹ بننے کی وجہ سے. انجائنا جو ہوتا ہے وہ آرٹری میں نیرنگ کی وجہ سے آرٹری کے اندر نیرنگ جو ہوتی ہے اس کی جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. اس کی آرٹری کے اندر نیرنگ کی وجہ سے یہ انجائنا ہوتا ہے. تو زیادہ تر انجائنا کی جو علامات جو ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو چھاتی کے اندر، چیسٹ کے اندر ایک سینس آف ہیوینس جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور اگر آپ ایکسرسائز بند کر دیں گے تو یہ سمٹم جو ہے کچھ منٹوں بعد سیٹل ہو جاتی ہیں. تو یہ انجائنا ہے. اور اگر انجائنا کا اگر علاج نہ کیا جائے تو انجائنا ایونچولی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک میں اس کے نتیجے کے طور پہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو نیرنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ آرٹری کو باز کر بند کر دے گی، وہاں پہ کلاٹ بن جائے گا اور وہاں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو جو ہارٹ اٹیک و انجائنا ہے، تو جیسے ہم نے کہا کہ دونوں بڑی سیریس کنڈیشنز ہیں اور ان کا علاج ہونا چاہیے. اور یہ دونوں جو کنڈیشنز جو ہے یہ بیسیکلی اس کی انڈر لائن ریزن جو ہے وہ کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے. واٹ از کورنری ہارٹ ڈیزیز؟ کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے کیا؟ کورنری ہارٹ ڈیزیز، کورنری جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں جو خون کی شریانیں جو ہیں، جو خون کے جو پٹھے جو مسلز جو ہیں ان کو جو آکسیجن اور بلڈ سپلائی کرتی ہیں ان کو کورنری آرٹریز کہتے ہیں. تو ان میں جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو کورنری ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. تو کورنری ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور انجائنا ہوتا ہے. تو کورنری ہارٹ ڈیزیز ہوتی کیا ہے؟ کورنری ہارٹ ڈیزیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے جو دل کی جو شریانیں جو ہیں، کورنری آرٹری جو ہیں، ان میں کولیسٹرول جو ہے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابتدائی طور پہ وہ آرٹری جو ہے وہ نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب وہ اگر کہیں کسی ایک جگہ پہ وہ آرٹری مکمل طور پہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کورنری ہارٹ ڈیزیز اس کی یہ ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کے مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں. تو اس کی سب سے امپورٹنٹ وجوہات جو ہیں، جو کورنری ہارٹ ڈیزیز جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور انجائنا ہوتا ہے، وہ ان میں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ تمباکو نوشی ہے، اور جو ہائی فیٹ زیادہ چکنائی والی خوراک جو ہے وہ ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے. ہائی کولیسٹرول جو ہے وہ خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ کنڈیشن جو ہے فیملیز میں رن کرتی ہے.
اس کے علاوہ بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کورنری ڈیزیز کا، ہارٹ اٹیک کا، اور وہ لوگ جن کا وزن زیادہ جو ہوتا ہے یا جن کو موٹاپا ہوتا ہے ان میں بھی جو انسیڈنٹس ہے کورنری ہارٹ ڈیزیز کا، ہارٹ اٹیکس اور انجائنا کا، وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جن کا وزن نارمل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فیکٹرز جو ہے جو کورنری ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک اور انجائنا کاز کرتے ہیں، ان میں تمباکو نوشی، زیادہ چکنائی والی خوراک، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جو ہائی کولیسٹرول، اور جو زیادہ وزن اور جو موٹاپا ہے جو ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے یہ ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل ان کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. تو یا تو اگر تو ایمبولینس فیسلٹی اویلیبل ہے تو فوری طور پہ ایمبولینس کو کال کرنا چاہیے تاکہ ایمبولینس ان کو ہسپتال لے جائے. اگر ایمبولینس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو کسی دوسرے ذرائع کی وجہ ان کو ہسپتال جو ہے وہ فوری طور پر لے کے جانا چاہیے، اور ایک ایسے ہسپتال میں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ کورونری فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہو تاکہ ان کا بر وقت علاج کیا جا سکے. تو جو ہارٹ اٹیک کے تشخیص کے لیے جو مختلف چیزیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ECG ہے. تو مریض کے ہسپتال کے آنے کے ودن 10 منٹس اس کی ECG ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے کے لیے کہ ECG پہ ایسی علامات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ ہیں جن سے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ تشخیص ہو سکتی ہے. پھر ایکس ریز ہونے چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کہیں پھیپھڑوں میں پانی تو نہیں پڑ گیا ہارٹ ڈیمیج کی وجہ سے. اس کے علاوہ یہ ایکوکارڈیوگرام ہے جو کہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو آخر میں ECG کے بعد سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کورونری اینجیوگرافی ہے. کورونری اینجیوگرافی جو ہے وہ جو کلائی کی جو رسٹ کی جو آرٹری ہے اس سے یا جو گرائن کی آرٹری ہے اس سے کیتھٹر ڈال کے جو ہے وہ ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ دل کی کون سی شریان میں کوئی بلاکیج ہے یا اس میں نیرنگ ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ جو علاج جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ کورنری اینجیوپلاسٹی ہے. کورنری اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ کورنری اینجیوگرافی کے بعد اسی وقت کی جا سکتی ہے، بعد میں کی جا سکتی ہے. تو اگر جو ہے کورنری اینجیوگرافی سے یہ سامنے آ جائے کہ ہارٹ کی کسی شریان میں نیرنگ ہے یا اس کی بلاکیج ہے تو اس کو بیلون سے کھول کے اس میں سٹینٹ ڈالنے کو کورنری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اگر کسی کی دل کی شریانیں جو ہیں وہ بعض اوقات ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں کورنری اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتی یا سیف نہیں ہوتی یا اس سے بہتر ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بائی پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ علاج ہیں کورنری ہارٹ ڈیزیز کے، اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس سرجری. اس کے علاوہ اگر کسی کو کورنری ہارٹ ڈیزیز ہو یا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کے لیے مختلف جو میڈیسنز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. 4 قسم کی میڈیسن جو ہے نا وہ اس میں بہت ضروری ہیں جو کہ تقریباً ہر شخص کو لینی چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے. بعض کا کچھ دوائیاں کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ نہیں لے سکتے، اس لیے وہ ڈاکٹر کا مشورہ بہت ضروری ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ خون کو پتلا کرنے والی جو دوائیاں ہیں وہ ہے ایسپرین، اور دوسری جو ہے وہ کلوپیڈوگریل جو کہ دوسری ان کی ایکویولنٹ جو ہے پریساگریل یا ٹیکاگراگرول ہے آج کل مارکیٹ میں. تو یہ جو اینٹی پلیٹلیٹس یا جو بلڈ تھنرز جو ہیں ایسپرین اور دوسری کلوپیڈوگریل لائک میڈیکیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے.
اس کے علاوہ اور دوائیاں ہیں اینجیوٹینسی کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز جو کہ دل کے پٹھوں کی جو کمزوری ہے اس کو امپروو کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور بیٹا بلاکرز ہیں جس میں اور لائک ایتھینولول اور بائسوپرولول اور دوسری طرح کی دوائیاں جو ہیں جو کہ ہارٹ کی ریدم کو سٹیبل رکھتی ہیں اور فردر ہارٹ اٹیکس کے انسیڈنٹس کو کم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اور بہت امپورٹنٹ ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز میں لینے کے لیے وہ اسٹیٹنز ہیں۔ اسٹیٹنز جو ہیں وہ بلڈ میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، تو یہ جو جن لوگوں کو کورونری ہارٹ ڈیزیز ہو یا ہارٹ اٹیک کی پہلے ہو چکا ہو یا جن کو انجائنا ہو ان کو اسٹیٹنز لینا بہت ضروری ہے اگر ان کو کوئی ان کے سیریس سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ اسٹیٹن سے اگر کسی کا کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل بھی اگر ہے لیکن اگر ان کو کورونری ڈیزیز ہے یا ہارٹ اٹیک ہے ان کو پھر بھی اسٹیٹنس لینی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹنس جو ہے اس سے نہ صرف کولیسٹرول کم ہوتا ہے بلکہ اس کے اور بہت سارے میکانزم ہیں جن کی وجہ سے کورونری ہارٹ ڈیزیز جو ہے اس میں امپروومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس لیے اسٹیٹنس لینا بہت ضروری ہے واٹ ایور دا لیول آف کولیسٹرول از، تو اس کو میکسیمم ڈوز میں اگر پاسبل ہو تو لینا چاہیے۔ تو جو امپورٹنٹ چیز جو ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز میں وہ پریونشن ہے، تو ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ کورونری ڈیزیز ہارٹ اٹیک کی ہم نے اس کی علامات کی، اس کی تشخیص کی اور اس کی علاج کی بات کی، لیکن obviously سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے پریونشن ہے کہ بیشتر اس کے کہ کسی کو کورونری ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہو اور خدا نخواستہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو تو اس کی پریونشن پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے، پریونشن پہ بہت زور دینا چاہیے۔ تو پریونشن میں نہ صرف گورنمنٹ انوالو ہے، پریونشن میں ہر بندے کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہر بندے کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہر بندے کو اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی سٹیپس لینے ہوتے ہیں، تو پریونشن جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لائف سٹائل چینجز ہیں، تو ہر بندے کو اپنا جو ہے اپنے خاندان کا وہ لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے، بیشتر اس کے کہ ان میں کوئی کورونری ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو جائے۔ تو اس میں پریونشن میں لائف سٹائل چینجز میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہے، تو ہر بندے کو ایک ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے، ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے۔ اب وہ بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم اگلی سلائیڈ میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تمباکو نوشی جو ہے کسی بھی صورت پہ، چاہے وہ سگریٹس ہے، چاہے وہ ہوکا ہے، چاہے وہ کوئی کسی اور سگار ہے، کسی صورت میں بھی تمباکو نوشی جو ہے وہ بہت زیادہ مضر، تمباکو نوشی سے کورونری ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے، ایسے جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تو ایسے سارے اقدامات کرنے چاہیے جس سے بلڈ پریشر نہ ہو، اگر بلڈ پریشر خدا نخواستہ زیادہ ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہوتا، بلڈ پریشر زیادہ رہے گا تو کورونری ہارٹ ڈیزیز کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے سارے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ڈائبٹیز جو ہے وہ نہ ہو، اور خدا نخواستہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جائے تو اس کا مکمل طور پہ علاج، اس کا اچھا کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ڈائبٹیز کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی کورونری ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ ہے، اور تمباکو نوشی سے پرہیز، اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا اور شوگر کو کنٹرول کرنا، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سوری تو ایک اور چیز جو ہیلدی لائف سٹائل میں اور کورونری ڈیزیز کو پریونٹ کرنے میں، اس کی روک تھام میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ تو
ہر نئے شخص کو جو ایکسرسائز کر سکتا ہے، جن کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹیز نہیں ہے، ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا کہ ایکسرسائز جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ روزانہ 1 گھنٹے کی جاگنگ کرنی ہے. ایکسرسائز یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ تقریباً ہر شخص کو تقریباً ہر روز یا جتنی دفعہ بھی ممکن ہو ہفتے میں وہ آدھا 1 گھنٹہ اتنی ایکسرسائز کر لینی چاہیے جس سے پسینہ بندے کو آ جائے اور اس کا میٹابولزم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اس سے. تو اس سے جو ہے جو جسم میں جو بلڈ ویسل جو ہوتے ہیں، جو کارنری آرٹریز جو ہوتی ہیں، وہ ان میں ان کی حالت اچھی رہتی ہے. تو ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایکسرسائز جو ہے اس سے وزن بھی بندے کا کم ہوتا ہے، وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے، جو کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ وزن سے کورونری ڈیزیز ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو برسک واکنگ جو ہے، لائٹ جاگنگ، برسک واکنگ، سوئمنگ تیراکی اور جو سائیکلنگ جو ہے، یہ بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں دل کے لیے. تو جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں. تو ڈائٹ جو ہے وہ کورونری ڈیزیز کے پریونشن میں بہت ضروری ہے. تو کیونکہ ایک انہیلدی ڈائٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آرٹریز کی جو والز ہیں ان میں ہارڈننگ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کورونری ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے اور انجائنا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو ایسے سارے جو فوڈز جو ہے جن میں ہائی سیچوریٹڈ فیٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں لینی چاہیے. جیسا کہ فرائڈ فوڈز جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جو چکنائی والا چربی والا گوشت جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بٹر اور گھی جو ہے اس کا استعمال کم کرنا چاہیے. کریم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیکس اور بسکٹس جو ہیں اور جو پروسیسڈ فوڈ جو ہے جو آج کل جس کا بہت کامن ہے، پروسیسڈ فوڈ جو مارکیٹ سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈ جو ہے، یہ سارے جو ہے یہ انہیلدی ڈائٹس ہیں اور ان میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کورونری ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہائی سالٹ ڈائٹ جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تو اس سے کورونری ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے جو خوراک جو ہے فرائڈ فوڈز اور چربی والا گوشت، بٹر، گھی، کریم، کیکس، بسکٹ، پروسیسڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ اور ہائی سالٹ فوڈ جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ہیلدی ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ تو جو یہ جس کو ہم میڈیسن میں یا عام میڈیٹرینین سٹائل ڈائٹ جو ہوتے ہیں، یہ ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فروٹس، ویجیٹیبل، سبزیاں، فروٹ، فش اور اور کم مقدار میں گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے. سو ہمیں فروٹس بہت زیادہ کھانے چاہیے، ویجیٹیبلس سبزیاں کھانی چاہیے، فش کھانی چاہیے اور گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے. یہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہے. اس کے علاوہ جو بٹر، گھی اور چیز جو ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم جو اولیو آئل استعمال کریں تو وہ صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو مارکیٹ سے جو آئلس ملتے ہیں یا جس کو ہم بناسپتی آئل کہتے ہیں یا دوسرے آئل جو ملتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی بہت ڈینجرس ہیں. وہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں پاکستان میں. اور یہ جو آئلز وہ سارے پروسیس جو آئلز ہوتے ہیں ان میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آرٹریز جو ہیں وہ شریانے جو ہیں ان کو ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کورونری ڈیزیز، ہارٹ اٹیکس اور انجائنا ہوتا ہے. تو سارے آئل جو پاکستان میں ملتے ہیں وہ سارے ہی بہت ڈینجرس ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے اوائڈ کریں اور وہی سارے آئل. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے سلائیڈ میں نہیں لکھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی آئل جو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کی تیاری میں، اس کی جو ری ہیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے. ایک دفعہ ایک آئل کو جو ہیٹ کر لیا جائے یا جس میں ایک دفعہ خوراک کو کسی چیز کو فرائی کر لیا جائے، اس آئل کو جو بچا ہوا آئل جو ہوتا ہے اس کو پھینک دینا چاہیے. اور اگر اس آئل کو ہم دوبارہ ری ہیٹ کریں گے تو اس میں جو ہارمفل کیمیکلز جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باہر سے کھانا جو ہے
اس کو کم سے کم کھانا چاہیے، کیونکہ باہر کا جو فرائیڈ فوڈ جو ہوتا ہے اس میں جو آئل جو ہوتا ہے اس میں وہ ایک آئل کو بار بار اس کو ری ہیٹ کرتے ہیں، اس میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا میرے ایکسپیرینس میں پاکستان میں جو کورونری ڈیزیز جو ہے وہ ایک ایپیڈیمک کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. وہاں پہ انفارچونیٹلی یورپ میں تو پھر بھی جو ہے وہ کورونری ڈیزیز جو ہے وہ مڈل ایج اور ایلڈرلی ایج گروپ میں زیادہ تر کامن ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے in their 30s in their 40s they are coming with heart attacks and not one, so many. اتنے لوگ آتے ہیں 30-40 میں ہارٹ اٹیک سے کہ ریئلی ایک خوفناک صورتحال ہے. تو اس میں امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے کورونری ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے، وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہے، انوائرمنٹل پالوشن کی وجہ سے ہے، اور نان ہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ ہائی فیٹ ڈائٹ زیادہ کھاتے ہیں، ہائی سالٹ ڈائٹ زیادہ کھاتے ہیں، فرائیڈ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. تو جب یہ چیزیں زیادہ کامن ہوتی جائیں گی تو اسی طرح کورونری ڈیزیز، ہارٹ اٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری جو عادتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں. ہم نے ایکسرسائز کا جو ہے وہ کم کرنی شروع کر دی ہے. تو زیادہ تر ہم جو ہے وہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی کورونری ڈیزیز ڈیولپ زیادہ ہو رہی ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کورونری ڈیزیز ڈیولپ زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر لوگوں میں ہارٹ اٹیکس اور کورونری ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹر جو ہے اسموکنگ، انوائرمنٹل پالوشن، انہیلدی ڈائٹ اور لیس ایکسرسائز اور ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں پاکستان میں چونکہ زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ کورونری ڈیزیز، ہارٹ اٹیکس جو ہے وہ خطرناک صورتحال تک سامنے آ رہی ہے. تو ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کورونری ڈیزیز میں وہ ویٹ ہے. تو ویٹ جو ہے وہ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی، تو ویٹ جو ہے وہ بندے کے جو ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے. تو میں نے پچھلے ہفتے ایک چارٹ دکھایا تھا جو کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے. تو فار ایگزامپل اگر پاکستان میں ایوریج ہائٹ جو ہے وہ 6.5 فٹ کے قریب ہے، تو آپ کا وزن جو ہے وہ 60 سے جو ہے وہ 65 کلو کے درمیان ہونا چاہیے. تو اس سے زیادہ وزن جو ہے وہ اوور ویٹ ہے، اور جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ کورونری بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، ڈائبٹیز زیادہ ہوگی اور کورونری ڈیزیز زیادہ ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور کورونری ڈیزیز. تو اگر ویٹ زیادہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہوں گی. تو اس لیے جو ہے نا جو آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کورونری ڈیزیز اور ڈائبٹیز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ آپ کے ویٹ اسکیل کے اندر بھی ہے، لیکن اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ڈائبٹیز اور اس کی کورونری ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو ویسٹ جو ہے وہ اس کا آپ کی جو کمر ہے اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے کمر کا سائز آپ کے ہپ کے سائز سے آپ نے فیتہ رکھ کے ناپ لیں. اگر آپ کے کمر کے سائز کو ناپ لیں اور اپنی ہپ کے سائز کو ناپ لیں فیتہ رکھ کے، اور آپ کی کمر کا سائز جو ہے اور آپ کے ہپ سائز سے کے برابر یا سے زیادہ ہے تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈائبٹیز اور کورونری ڈیزیز کے ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کی کمر جو ہے وہ آپ کے ہپ سائز سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا ویٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے اسکیل کے اندر بھی ہے لیکن اگر آپ کے کمر کا سائز جو ہے وہ آپ کے ہپ سائز سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی لائف سٹائل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے چانسز جو ہے ڈائبٹیز اور کورونری ڈیزیز کے زیادہ ہیں. تو اس کو عام میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ ایپل سائز
shape apple shaped body and or pear shaped body. تو آپ کی باڈی کا جو شیپ جو ہے نا وہ ایپل کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے سے پیٹ نکلا ہوا ہے. باڈی کی جو شیپ جو ہے وہ ناشپاتی کی طرح ہونی چاہیے کہ جو آپ کا ہپ سائز جو ہے وہ آپ کی کمر کے سائز سے زیادہ ہو. کمر کا سائز جو ہے ہپ سائز سے کم ہونا چاہیے, جیسے کہ اس کی شیپ ہوتی ہے ناشپاتی کی. تو جو ایپل شیپ نہیں ہونا چاہیے, پیئر شیپ ہونی چاہیے باڈی. So that's what I want to say. Thank you very much. And this is a lovely picture from my area, Dorset. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر جاوید, آپ نے چیزیں ڈسکس کی, اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ انسپائر کے میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے. میری نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا, خاص طور پہ آئل کو ری ہیٹنگ کرنے کے بارے میں آپ نے کہا کہ بہت شدید نقصان ہوتا ہے, اور یہ چیز پاکستان میں کافی کامن بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ٹوبیکو کا ذکر کیا کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. ہماری نظر میں نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سگریٹ پی جاتی ہے وہ تمباکو نوشی میں شامل ہے, جبکہ پان کے اندر جو تمباکو ہوتا ہے وہ بھی اتنے ہی نقصان دہ ہے. نسوار میں جو تمباکو ہے, گٹکے کے اندر جو تمباکو ہے, میں ریسنٹلی کچھ آرٹیکلس پڑھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کارنری آرٹری ڈیزیز اور جو ہارٹ کے پرابلم بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ تمباکو نوشی ہے جو کہ زبان کے اندر یا منہ کے اندر رکھ کی جاتی ہے. تو یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کہ یہ جو کورونری آرٹری ڈیزیز یعنی عام فہم الفاظ میں جو دل کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے پہلا جو چیز ہوتی ہے انجائنا کی شکل میں آتا ہے, یا کبھی کبھی ڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. یہیں پہ مردوں کے اندر جو ہے نا اریکٹائل ڈسفنکشن بہت کامن ہے, اور میں نے جتنی اسٹڈیز پڑھی اس میں یہ دیکھا ہے میں نے کہ جن لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن ایز اے فرسٹ سمٹم ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے, بعد میں ان کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے. ایک بس آخر میں میرا ایک سوال ہے, جب تک اور لوگ سوچ رہے ہیں سوال کے بارے میں, کہ کون سا آئل جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یا ہمیں یہاں پہ استعمال کرنا چاہیے جو سب سے سیف ہو, کون سا آئل؟ جی, اس میں جو اسٹڈیز میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو آلیو آئل ہے اس میں بھی جس کی پروسیسنگ کم سے کم ہوئی ہو, تو وہ اس میں آئلز میں سب سے اچھا آئل جو ہے وہ یا تو آلیو آئل ہے یا پھر ریپ سیڈ آئل ہے. تو ریپ سیڈ آئل جس کو پاکستان میں سرسوں کا تیل کہتے ہیں. تو جی, تو یہ یو کے میں بہت زیادہ ہوتی ہے ریپ, یہاں پہ تو فصل ہوتی ہے اس کی ریپ سیڈز کی. ہر آپ نے دیکھا ہوگا یلو فیلڈز ہوتے ہیں ہر اسپرنگ میں. تو یہ ریپ سیڈ آئل اور آلیو آئل جو ہے یہ سب سے زیادہ ہیلدی آئل ہے, لیکن ان میں بھی جو ہے وہ استعمال کرنی تھی جن کی پروسیسنگ جو کم سے کم ہوئی ہو. تو پاکستان میں پہلی بات تو دوسرے آئل جو ملتے ہیں وہ سرے سے جو ہیں وہ انہیلدی ہیں, اور دوسرا جو ان کی جو پروسیسنگ کی جاتی ہے ان کے تیار کرنے میں اس میں آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا آکسیڈنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ شریانوں کو, آرٹریز کو جو ہے ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان سے تو بہت دور رہنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں نے جو کہا, اگر انفارچونیٹلی کسی کو اور کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے اور وہی استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں جو ری ہیٹنگ ہے جو آئل کی, اس کو بار بار استعمال کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, اور وہ ہر آئل سے لنک ہوتا ہے. کسی نے کوشچن کیا ہے کہ does cholesterol have any link with stress and depression or heart disease? Cholesterol has no direct link with the depression, but depression does have a link with the cholesterol, because جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ڈپریشن اٹ سیلف جو ہے اس سے کولیسٹرول it doesn't increase the cholesterol, لیکن وہ ڈپریشن کی وجہ سے دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈپریشن, جو لوگ جن میں ڈپریشن ہوتی ہے وہ انہیلدی ڈائٹ زیادہ کھاتے ہیں, تو یا وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ڈپریشن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جن میں کولیسٹرول زیادہ ہوگا ان میں کورونری ڈیزیز زیادہ ہوگی. یہاں پہ پاکستان میں کیا بلکہ دنیا میں ٹرائیگلیسرائڈز جو ہے وہ اکثر دیکھنے میں آئیں گے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں. ہاں جی, ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں وہ بھی کورونری ڈیزیز سے لنک ہے, اور ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں وہ زیادہ تر 3 صورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں.
یا یہ تو ڈائبٹیز میں زیادہ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, جن کی ڈائبٹیز اچھی طرح کنٹرول نہیں ہوتی, ان میں ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو لوگ فیٹ زیادہ کھاتے ہیں ان میں ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ فیٹ کھانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, تو ان میں ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹرائیگلیسرائڈز کم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہے, ویٹ کی کمی ہے, اور ڈائبٹیز پریونشن یا ڈائبٹیز گڈ کنٹرول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جنرلی, کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جب لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو ان کا یعنی اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو دوائیوں کے عادی ہو جائیں گے, دوائیاں ہمیں نہیں لینی چاہیے. لیکن جو میرا مشورہ ہے یا میرے خیال سے جتنے بھی فزیشینز ہیں ان کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوائی کی ضرورت ہو تو اس کو ضرور لینا چاہیے. اس کو بالکل چھوڑنے سے نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بلکہ اس کو لینے سے. نہیں, وہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا, جن کو بلڈ پریشر ہے ان کو بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت ہے تو ان کو لینی ہے اس کو بلڈ پریشر, اور جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو ڈائبٹیز کی دوائیاں لینی ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے. اور جیسے اگر کسی کو کورونری ڈیزیز ہے تو ان کو اگر اسٹیٹن سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ان کو اسٹیٹن اور باقی دوائیاں ایسپرین اور اسٹیٹن لینا بہت ضروری ہے. چاہے ان کا وہ کہیں گے ہمارا اب کولیسٹرول نارمل ہو گیا, ہم اسٹیٹنس جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دینی چاہیے, وہ غلط بات ہے. تو جن کو کورونری ڈیزیز, ہارٹ اٹیک, انجائنا ہے اور ان کو اسٹیٹن کوئی پرابلم نہیں کریٹ کری تو ان کو اسٹیٹن لینی چاہیے. اس سے نہ صرف میں نے کہا کہ ان کا کولیسٹرول کم رہتا ہے اور اگر وہ چھوڑ دیں گے کہ زیادہ ہو جائے گا, لیکن اسٹیٹن کے دوسرے بھی اچھے افیکٹس ہوتے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ, یہ اور بھی بہت سارے اس کے اچھے افیکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کورونری ڈیزیز کم ہوتی ہے. ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر جاوید کہ ایسپرین یعنی بالکل ہیلدی پرسن ہے, جی اس کو کتنی ایسپرین لینی چاہیے اگر لینی چاہیے تو, یا نہیں لینی چاہیے؟ ایسپرین اگر کسی نے اگر لینی ہے تو وہ 75 ملی گرام کی جو بیبی ایسپرین ہوتی ہے وہ لینی چاہیے. لیکن اسٹڈیز میں یہی شو کیا اگر کسی شخص کو کوئی کورونری ڈیزیز کی علامات نہیں ہے یا کسی کو کورونری ڈیزیز نہیں ہے تو ان کو ایسپرین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, روٹین میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرا ایک کوشچن تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر نیچے والا بلڈ پریشر زیادہ ہو, اراؤنڈ 90 کے قریب آتا ہو, اور اوپر 130 کے اراؤنڈ ہو, تو یہ بھی کوئی کنسرن کی بات ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, نیچے والا بلڈ پریشر جو جس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں, نیچے والا وہ بھی جو ہے وہ 90 سے کم ہونے چاہیے, 90 سے کم ہونے چاہیے. بہتر یہ ہے کہ 80 سے کم ہو, 80 سے کم, لیکن ڈیفینیٹلی 90 سے کم ہونا چاہیے. اور اگر وہ اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. لیکن جب نیچے والا بلڈ پریشر جو اگر اوپر والا بالکل ٹھیک ہے تو نیچے والا اگر زیادہ رہتا ہے تو اس کی سرسوں کا تیل کتنا زیادہ افیکٹو ہے. اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ لہسن جو ہے نا وہ بلڈ تھنر ہے, ذرا پلیز اس کے بارے میں. جی بالکل, یہ جو لہسن جو ہے گارلک جو ہے یہ اچھی چیز ہے, یہ اس سے بلڈ تھن ہوتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ شریانوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس میں سائنس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں سائنس کی بالکل یہ لیبارٹریز میں اور باقی یہ جو لہسن جو ہے اٹ از اے پارٹ آف ہیلدی ڈائٹ, تو اس کو لینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, اب اپنی بات جی آپ کمپلیٹ کر دیں گے. سر دوسرا سوال جو سرسوں کے تیل کا, فار ایگزامپل ڈائسٹولک بلڈ پریشر کنسٹی ہو یا 90 کے اراؤنڈ ہو تو پھر یعنی یہ جی آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. تو یہ جو ہے اگر ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ 90 سے زیادہ ہو تو اس کو بھی کم کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا جو ہسٹورک بلڈ پریشر جو ہے دوائیوں کی وجہ سے کم ہے تو اگر ڈائسٹولک زیادہ رہ رہا ہے تو اس میں جو ہے اس کی یا تو دوائی زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن اس کی سب سے کامن وجہ یہی میں نے دیکھی ہے کہ وہ ویٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ویٹ کم
कर लिया जाए तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है। एक्सरसाइज करने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डेफिनेटली वो नीचे आता है। अगर आपको सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना वजन कम करें और जो एक्सरसाइज जो है उसको करें, तो उसकी डेफिनेटली उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उससे नीचे आ जाता है। ये एक सवाल डॉक्टर उमैर की तरफ से है। डॉक्टर उमैर जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर जावेद आपके टॉक के लिए। आपने वेट के ऊपर तबसरा किया था। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे कल्चर में स्पेशली हम लोग जो बच्चे होते हैं उनको इंकरेजमेंट होते है कि आप और खाना खाओ, मोटे हो, तंदुरुस्त हो, तो उसमें आप ज़रा कुछ अपने ओपिनियन दे सकते हैं। उसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी एक सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग प्रॉब्लम है, तो उसको उसमें कोई एडवाइस या कोई कमेंट्स हैं आपके? जी बिल्कुल, ये तो यूरोप में भी काफी कॉमन है, जो जिसको चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जाहिर है वो जो 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 लोअर क्लास, अनफॉर्चुनेटली उनको लोअर क्लास तो नहीं कहना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक जो जिनके हालात अच्छे नहीं होते, तो चूंकि चीप डाइट जो सस्ती होती है वो उसमें शुगर कंटेंट और साल्ट कंटेंट और जो फैट कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए वो खाते हैं और उनमें चाइल्डहुड जो ओबेसिटी होती है। पाकिस्तान में जो है वो जैसे कि हमारे कल्चर में जो है वो दादी और नानी दोनों कहती हैं कि बेटा खाओ खाओ और तुम्हें कमजोर हो जाओगे, और उसको खिला खिला के मोटा कर देते हैं बच्चे को। तो ये जो है, और बच्चे ज़ाहिर है वो आजकल के दौर में कोई उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं, वो इतना ज़्यादा खेल कूद में नहीं करते, वो ज़्यादातर वीडियो गेम्स बैठ के खेलते रहते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी जो है वो एक सामने आ रही है। तो ये चाइल्ड ओबेसिटी जो है, ये मोटापा जो है, ये बाद में जो भी है वो कंटिन्यू करता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो उससे खा खा के जो है वो स्टमक का साइज ज्यादा हो जाता है, तो स्टमक में हर वक्त जो हंगर इफेक्ट जो है ना वो रहता है, और वो एक जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरा ये जो है ये कॉर्नियल डिजीज जो है ये देखने में आया है बाद के पोस्टमार्टम की स्टडीज पे कि ये जो है ये तकरीबन 15-20 साल की उम्र से डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो बास का पोस्टमार्टम में हम साइंटिस्ट ने देखा है कि जो कॉर्नियल डिजीज जो उन्होंने डिसेक्ट की, उन्होंने कॉर्नियल डिसेक्ट की, तो कॉर्नियल डिजीज जो है 15-20 साल की उम्र से उसमें जो है डिपॉजिट जो कोलेस्ट्रॉल के पड़ने शुरू हो जाते हैं, और उनमें अलामात तो नहीं होती, लेकिन ये ओवर द इयर्स जो है वो वर्स से वर्स होती जाती है। तो इसलिए ये अपने वजन का और खुराक का जो ख्याल जो है ना वो बचपन से ही करना चाहिए, ना कि सिर्फ 40 या 50 साल की उम्र से, क्योंकि कॉर्नियल डिजीज जो 40 या 50 साल की उम्र में खुदा न खासा डेवलप होती है, किसी को हार्ट अटैक या एंजाइना होता है, तो उसका बैकग्राउंड जो होता है वो 2-3 साल का नहीं होता, उसका बैकग्राउंड जो होता है वो पिछले 15-20 साल से होता है। उनको जो डिजीज जो होती है पिछले 15-20 साल से डेवलप हो रही होती है। तो इसलिए खुराक जो है वो चाइल्डहुड से ही ठीक होनी चाहिए, उसकी मोटापे की, ओबेसिटी का ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए और डाइट का ख्याल रखना चाहिए। एक क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर खालिद बात कर रहा हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट, बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में हमारे घर में बचपन में जब अम्मी इस्तेमाल करती थी सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी, लेकिन सरसों का तेल इस्तेमाल करने से पहले वो उसके अंदर ना आग जला के पता नहीं क्या करते थे कि इसको फाड़ना पड़ता है, तो क्या वो ऑक्सीजन का अमल होता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होती है? क्योंकि मैंने इस्तेमाल तो कराना शुरू किया है, लेकिन उसमें एक स्मेल आती है, वो पता नहीं किस तरह कोई चीज डालती, थड़ करके आवाज आती थी या धमाका, और फिर हमारे घर में इस्तेमाल होता था। उसको 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 आग पे गर्म, उसको कोई चेंज करने के लिए आग में गर्म करने से मेरा नहीं ख्याल कोई तो नुकसान है, एज लॉन्ग एज उसमें कोई केमिकल्स नहीं वो डाले जाते उसको ठीक करने में। जो असल प्रॉब्लम जो है वो जो मार्केट में जो आपको ऑयल मिलता है और जो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है उसमें उसको मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उसमें ऑक्सीडेंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उनको डैमेज होता है। तो एज लॉन्ग एज उसमें कोई केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। थैंक यू सर।
کے علاوہ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر جاوید آپ کا ٹائم دینے کا. اور تو میں ہاں جی میں ایک دفعہ سم اپ کر دوں میں آن کرنے سے پہلے کہ یہ جو ہے یہ ماشاء اللہ جو لوگ جنہوں نے بھی اٹینڈ کیا ہے تو یہ صرف یہ ویبینار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ صرف آپ کے لیے ہے. یہ ویبینار کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو پوری سوسائٹی میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے سنا آپ اپنے خاندان میں آپ کے ہمسایوں میں آپ کی سوسائٹی میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ان کو ٹیچ کرنا ہے. یہ ہماری سب جو ہے یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں یہ جو ہیلدی جو چیزیں ان کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے. ان کو ہم نے بتانا ہے کہ اسموکنگ جو ہے یہ ہارمفل ہے کسی صورت میں بھی. ابھی ہماری نوجوان نیشن جو ہے وہ اس میں یہ جو شیشہ ہے اس میں پڑ گئی ہے. یہ شیشہ پیتے ہیں وہ بھی تمباکو نوشی میں ہے تو اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ جو فیشنیبل چیزیں جو آ رہی ہیں یہ شیشہ جو ہے یہ جو فاسٹ فوڈ جو ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اس میں بہت ہی نقصان والی چیزیں ہوتی ہیں سالٹ اور فیٹ اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز اور موٹاپا جو ہے اور یہ ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے نہ صرف اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے بلکہ ہم نے پورے اپنے سوسائٹی میں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک ہیلدی سوسائٹی بنا سکیں. Thank you very much. السلام علیکم ضیاء بھائی, میں لیا سے بات کر رہی ہوں. جی 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 جی. اور میں اپنی نند شاہدہ جی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کو نا اس ایج میں آ کے آپ نے دیکھا ان سے ملے 78+ ہے شاید ان کی, تو ان کو اب شوگر ڈائگنوز ہو گئی ہے. بالکل بھی ہم لوگ حالانکہ کانشیس رہتے تھے چیک کراتے رہتے تھے تو ڈائگنوز نہیں ہوئی. اب ان کے پاؤں میں اوپر کی طرف بہت جلن تھی تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو چیک کرائے تو انہوں نے کہا شوگر چیک کرائے. پھر ہم نے 3 ماہ والا ٹیسٹ بھی کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی 10.3 آ رہی ہے تو آپ کی بہت پرانی ہو گئی شوگر, 1.5 سال ہو گیا ہوئے ہوئے. تو اب اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے گلوکوفیج دی ہے وہ اسٹارٹ کر دی ہے اور آئندہ کے لیے آپ مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے یہی ہے ان کو جو ہے وہ باقاعدگی سے شوگر کی دوائی استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کا ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ساری وہ چیزیں جو وہ اپنی ڈائٹ سے جو ہے وہ جو جتنے بھی پروسیس کاربوہائیڈریٹس اور جو شوگر والی چیزیں ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اور اپنا اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو ان کے اپنے وزن کا خیال رکھنا چاہیے, وزن کم کرنا چاہیے. لیکن ڈائٹ اور جو دوائیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ان کے لیے. ادروائز وہ ان کو جیسے کہ ان کو آلریڈی ایک پرابلم ہو چکی ہے ان کے پاؤں میں, وہ آپ نے کہا کہ ان کو شاید پہلے ہی نروز ڈیمیج ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو برننگ ہوتی تھی. تو یہ جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس کرتی جائیں گی اور ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہے گی. تو ان کا جو آپ نے اور بلڈ ٹیسٹ کا ذکر کیا 10 سے زیادہ تھا, HbA1c جو تھا تو وہ جو ہے وہ 7 سے کم ہونا چاہیے ان کا. تو جی ان کا 7 سے کم ہونا چاہیے ان کا وہ. تو وہ جو ہے کانشیس تو وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس ہے, میڈیسن کانشیس ہے, وہ بہت زیادہ. پتہ نہیں کوئی ڈپریشن ہوا ہے انہیں, کوئی اسٹریس ہوا ہے. یہ چیز بارے چل رہی ہوتی ہے تسلیم. اس میں بس یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر جاوید نے ڈائٹ کے بارے میں, وہاں پہ جس طرح ہم آٹے کا جو استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے ملٹی گرین آٹا یوز کریں. اور بیماری بہرحال انسپائرڈ کے آپ بہت احتیاط کرتے ہیں, ہر طرح سے بہترین جگہ پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز اچھی کھانے کی. بیماری بہرحال اللہ کی طرف سے, لیکن جو ڈاکٹر جاوید نے بھی بتایا کہ اس ساری چیزوں کی احتیاط کریں اور بس اپنا خیال رکھیں اس چیز میں. خاص طور پہ دوائیاں چھوڑے نہیں, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی ہمسائے والا, کوئی دوست, کوئی رشتے دار آگے کہتا ہے کہ یہ دوائی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ یہ استعمال کرو یا یہ بالکل استعمال نہ کرو. تو یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. نہیں ضیاء بھائی, یہ تو بالکل اس چیز سے خلاف ہے. کسی کی بتائی کوئی چیز نہیں یوز کرتے, صرف ڈاکٹر کی بتائی یوز کرتے ہیں. ایک اور کوشچن آیا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں, ورنہ ہم اسی میں رک جائیں گے کہ بیڈ اور گڈ کولیسٹرول میں کیا فرق ہے, کسی نے یہ جی بہت اچھا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے.
تو جب آپ لیبارٹری سے اپنا کولیسٹرول جو پروفائل چیک کرواتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی ریڈنگز آتی ہیں. ایک آتا ہے ٹوٹل کولیسٹرول, پھر اس کا بریک ڈاؤن نیچے آتا ہے جس کو ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈز آتے ہیں. تو ٹرائیگلیسرائڈ کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ڈائبیٹکس میں زیادہ ہوتی ہے, اوور ویٹ لوگ میں زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو ڈائبٹیز کنٹرول اور ویٹ کنٹرول سے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بیڈ کولیسٹرول, ہائی کولیسٹرول, جو ایچ ڈی ایل جو ہے وہ گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے, اور ایل ڈی ایل جو ہوتا ہے وہ بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے. تو یہ جو خوراک ہیلدی ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے جو ہے وہ ایل ڈی ایل جو ہے وہ کم ہوتا ہے, اور ایچ ڈی ایل زیادہ ہوتا ہے. تو ایچ ڈی ایل کسی کا صرف ایچ ڈی ایل کم ہے تو ایکسرسائز سے وہ بہتر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو ایکسرسائز جتنی زیادہ ہم اپنی ایکسرسائز کریں گے اتنا ایچ ڈی ایل جو اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ باڈی میں زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اور ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ انہیلدی ڈائٹ سے زیادہ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے زیادہ کارونری ڈیزیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اگر کسی کو کارونری ڈیزیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیلدی لائف سٹائل, ہیلدی ڈائٹ, ایکسرسائز سے جو ہے ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی کو کارونری ڈیزیز ہے یا ایسے اور دوسری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے کارونری ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جیسے کہ خاص طور پہ ڈائبٹیز ہے, تو ان میں بھی جو ہے وہ اسٹیٹنز لینے چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو کارونری ڈیزیز ہوتا ہے ان کو تو اسٹیٹن لینی ہی ہے اپنے کولیسٹرول کو کم سے کم کرنے کے لیے, خاص طور پہ ایل ڈی ایل کم, جو بیڈ کولیسٹرول اس کو کم کرنے کے لیے, اور ایچ ڈی ایل زیادہ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے. لیکن وہ لوگ جن کو کارونری ڈیزیز کی علامات نہیں بھی ہیں لیکن ان کو دوسری ایسی بیماری جیسے خاص طور پہ ڈائبٹیز ہے تو ان کو بھی اسٹیٹنز لینے کے ریکمینڈڈ ہوتی ہیں کہ وہ بھی اسٹیٹنز لیں, کیونکہ ان میں بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایل ڈی ایل کو کم سے کم رکھیں اور ایچ ڈی ایل جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ ان میں کوئی کارونری ڈیزیز ڈیولپ نہ ہو, کیونکہ ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کارونری ڈیزیز کے ہونے کے. ایک سوال یہ آیا کہ جنرل پبلک کے لیے وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ دل کی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں یا کرنے چاہیے جنرل پبلک کے لیے؟ جنرل پبلک کو ایز لانگ ایز ان میں کوئی سمٹمز نہیں ہے ان کو کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی لائف سٹائل کو جو ہے وہ ہیلدی, کیونکہ جتنے پیسے وہ ضائع کریں گے ٹیسٹ کروانے میں وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان پیسوں کو استعمال کریں اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے میں, ایکسرسائز زیادہ کریں اور اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں اور اپنے وزن کو کنٹرول کریں, اور اگر ان کو کوئی دوسری بیماریاں ہیں, ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز ہے, ان کو کنٹرول کریں. لیکن اگر کسی کو, جیسے میں نے کہا, اگر کسی کو ایسی کوئی خطرناک بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے, ان کو کم از کم اپنا جو ہے ایک ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کولیسٹرول چیک کروا لیں, اور ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو ان کو اسٹیٹن لینی چاہیے یا اپنی لائف سٹائل سے ان کو اپنے کولیسٹرول کو کم کرنا چاہیے. دوسری چیزیں جو عام پبلک کے لیے وہ کوئی ٹیسٹ وہ ضروری ہے, وہ بس وہ شوگر ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی شوگر جو ہے وہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک ایپیڈیمک کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ کارونری ڈیزیز اور دوسری بیماریاں جو سامنے آ رہی ہیں. تو اس لیے اگر خاندان میں کسی ایک کو ڈائبٹیز ہے اگر ہے تو باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنی فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ چیک کروا لینی چاہیے, کہ کیونکہ اگر ایک کسی کو اگر ہے, خاص طور پہ اگر وہ 40 اور 50 کے بعد اگر ان کو شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے تو ان میں باقی لوگ جو اسی عمر کے جو ہیں ان کو بھی اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے, کیونکہ ان میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں شوگر ڈائبٹیز ہونے کے. تو ان کو بلڈ شوگر اپنا جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ضرور چیک کروا لینا چاہیے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اگر کوئی علامات ہو بلڈ پریشر کی تو بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے, یا خاندان میں کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو باقی لوگوں کو بھی اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی خاص ایڈوانس قسم کے ٹیسٹ کروانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی جو ہے وہ ٹریڈ مل ٹیسٹ یا انجیوگرافی یا ایم آر آئی ٹیسٹ کسی ٹیسٹ کی اننیسیسری کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایز لانگ کوئی سمٹمس نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.
इसके अलावा ये सब चीज़ जो है वो वीडियो पे अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर भी और इस हमारे जमरुश की साइट के ऊपर भी, तो अगर कोई उसको सुनना चाहे, शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे जो है वो हमारे डॉक्टर सुहेल अख्तर हैं, प्रोफेसर सुहेल अख्तर, उन्होंने एक बार पहले भी टॉक दी थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला चेस्ट डिजीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर जावेद को भी हम गाहे बगाहे जहमत देते रहा करेंगे, कोई और टॉपिक अगर सामने में आता है या इनसे खास रिलेटेड आता है तो जज़ाकल्लाह खैर आपका ज्वाइन करने का। और जैसे डॉक्टर जावेद ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको समराइज आप लोगों तक पहुंचा दिया करें। जो लोग अटेंड करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर जो अटेंड नहीं कर सकते किसी भी वजह से, एटलीस्ट उनके अंदर एक जनरल अवेयरनेस हो कि अपनी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। और तीसरी चीज़ ये कि दवाइयाँ जो ले रहे हैं उनको छोड़े नहीं बगैर किसी मेडिकल एडवाइस के बगैर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद।